تو گلگت بلتستان کے عام انتخابات کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے سے کم وقت رہ گیا ہے. صبح 8 بجے سے اب تک ووٹرز میں زبردست جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے. مختلف شہروں میں ہمارے نمائندگان موجود ہیں. اسکردو میں عبدالقادر ہیں, گلگت میں الفت مغل ہیں. ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں. سب سے پہلے عبدالقادر, آپ کی جانب آئیں گے. آپ بتائیے دن بھر کیا صورتحال رہی, آپ نے کیا دیکھا؟ جی, اس وقت میں گلگت بلتستان کے حلقہ 2 میں موجود ہوں. GBA 8 اسے کہا جاتا ہے اور حلقہ 2 یہ سب سے بڑا حلقہ ہے گلگت بلتستان کے. اگر نمبرز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 52,000 ووٹرز اس میں رجسٹرڈ ہیں. ہمارے عموماً انتخابات میں آپ کو پتا ہے کہ 1-2 لاکھ کے قریبی ووٹرز ہوتے ہیں. کوئی امیدوار 1.5 لاکھ کے قریب ووٹ لیتا ہے. یہ اتنا بڑا حلقہ ہے, اس کے باوجود یہاں پر ٹوٹل ووٹرز کی تعداد 52,000 ہے. صبح سے پولنگ کا عمل جاری ہے اور جس پولنگ اسٹیشن پر میں موجود ہوں اسے بے نظیر ہال بولتے ہیں, اسکردو ریڈیو اسٹیشن کے نام سے جانا جاتا ہے. یہاں پر پولنگ کا عمل بڑے آسان انداز سے جاری ہے, کوئی بدنظمی نہیں ہے, بلکہ یہاں پر جو رجسٹرڈ ووٹرز ہیں ٹوٹل ان کی تعداد بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے, کم تعداد ہے. ایون یہاں پر جو پولنگ ایجنٹس موجود ہیں وہ بھی آپس میں رشتہ دار ہی ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کے جو پولنگ ایجنٹس ہیں وہ ایک دوسرے کے کزنز یا رشتہ دار ہیں. ہماری ان سے بات چیت ہوئی ہے تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اتنے کم ووٹرز ہیں یہاں پر, کوئی غالباً 2400 کے قریب ہیں, تو سارے کے سارے آس پاس کے علاقوں سے ہی ہیں. تو بڑے پرامن انداز سے یہ پولنگ ہو رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے یہاں پہ جو امیدوار ہیں انہوں نے وزٹ کیا, آ کے جائزہ لیا. جو انتظامیہ کے لوگ ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً آ رہے ہیں, آ کے پوچھ رہے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. یہاں کے لوگ بھی بڑے کوآپریٹو ہیں, کوئی بدنظمی نہیں کر رہے. کیمرے کے اس پار جتنے لوگ آپ کو میرے بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہے ہیں اتنے ہی اس پار آرام سے اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پولیس حکام ان کے قریب موجود ہیں. جیسے ہی پیچھے والی لائن جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو پھر آنے والے نئے ووٹرز کو بھیجا جاتا ہے. 10 کے قریب لوگوں کو بھیجا جا رہا ہے, وہ اپنا ووٹ پول کرتے ہیں اور ان کو بھرپور معاونت بھی فراہم کی جا رہی ہے پولنگ ایجنٹس کی جانب سے. پنجاب پولیس کے اہلکار وہ بھی یہاں پر ڈیوٹی دے رہے ہیں, گلگت بلتستان کے پولیس اہلکار وہ اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں. تو اوور آل ابھی تک صبح سے کوئی ایسا واقعہ رپورٹ نہیں ہوا کہ کہیں پہ کوئی بدنظمی ہوئی ہو. یہاں کے لوگ اتنے کوآپریٹو ہیں کہ آسان انداز سے یہ سارا پروسیس جاری ہے. اب 2 گھنٹے سے کم ہی وقت رہ گیا ہے. لوگ پر امید ہیں کہ ان کے ڈالے گئے ووٹوں کے نتیجے میں وہ ایسے امیدواروں کو چننے میں کامیاب ہو سکیں جو ان کے بنیادی مسائل, پانی اور بجلی جیسے ایشوز کو حل کر سکیں. جی ٹھیک ہے. جی, عبدالقادر ہمیں اسکردو سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. وہاں کی صورتحال الفت مغل کی جانب چلتے ہیں جو کہ گلگت میں موجود ہے. الفت, یہاں کیا صورتحال ہے؟ یہاں پر بھی پرامن انداز میں پولنگ جاری ہے؟ تو ایک طرف جی الفت. جی بالکل, گلگت بلتستان میں بھی اس گلگت ڈویژن میں پولنگ کا وقت ختم ہونے میں تقریباً 2 گھنٹے سے بھی کم کا وقت رہ گیا ہے, لیکن ابھی بھی ووٹرز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. آج گلگت بلتستان کے عوام نے جو جمہوریت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے وہ کمال کر دیا ہے اور بھرپور انداز میں لوگ اپنے گھروں سے نکلے ہیں. آج جب صبح 8 بجے پولنگ کا آغاز ہوا تو تقریباً 7:15 بجے خواتین کے پولنگ اسٹیشن پر اور لوگ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے پہنچ چکے ہوئے تھے. اوور آل اگر ہم بات کریں تو آج دن بھر سموتھ پولنگ کا عمل جاری رہا اور کسی جگہ بھی پولنگ ایک لمحے کے لیے نہیں رکی. لوگوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. بعض مقامات پر لوگوں کے درمیان تلخی ہوئی ہلکی پھلکی, لیکن یہاں پر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو سینئر قیادت تھی انہوں نے صورتحال کو کنٹرول کیا. انتظامیہ اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہوں نے بھرپور انداز میں اپنی ڈیوٹی کی اور یہی وجہ ہے کہ آج انتہائی پرامن انداز میں پولنگ کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی چل رہا ہے. ہماری بات ہوئی ہے نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد سے, تو ان کا کہنا ہے کہ اوور آل جو جی بی میں ہے وہ امن و امان کی صورتحال انتہائی شاندار رہی ہے. اگر ضرورت پڑی تو وقت بڑھا دیا جائے گا. وہ الیکشن کمیشن سے بات کریں گے. وہ چاہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام بھرپور مینڈیٹ دیں, اپنی مرضی کے نمائندوں کا انتخاب کریں. تو ابھی بھی لوگوں کی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اور اس وقت جو امیدوار ہیں ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں, کیونکہ اب کچھ دیر کے بعد بیلٹ باکس کھلیں گے, پھر اس کے بعد نتائج سامنے آئیں گے. جو ووٹرز ہیں وہ پرجوش ہیں اور جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کر لیا ہے وہ ہمیں اب نتائج کا انتظار ہے, جبکہ جو لوگ ابھی ووٹ کاسٹ کرنے رہتے ہیں وہ پولنگ اسٹیشن پہنچ چکے ہیں. خواتین کی بڑی تعداد اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر موجود ہے اور ابھی جو لوگ رہ گئے ہیں ان تو یعنی کہ پرامن طریقے سے ووٹنگ کا عمل جاری ہے اور ضرورت پڑی تو جو وقت ہے اس کو بڑھا بھی دیا جائے گا, یہ نگراں وزیر اعلیٰ کی جانب سے کہا گیا. الفت اور عبدالقادر, آپ دونوں صورتحال پر نظر رکھیے, اپڈیٹس آپ سے لیتے رہیں گے. فی الحال شکریہ. اور اسکردو ٹو گلگت بلتستان کی انتخابی سیاست میں تاریخی اور منفرد اہمیت کا حامل حلقہ ہے. اس حلقے کے ایک پولنگ اسٹیشن میں موجود ہیں ARY نیوز کے اینکر پرسن وسیم بادامی. ان سے صورتحال جانتے ہیں. جی وسیم.
یہ گلگت بلتستان کا بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی تاریخی حلقہ ہے. یہ وہ حلقہ ہے جہاں سے گلگت بلتستان کی تاریخ کے پہلے باقاعدہ سی ایم یعنی کہ 2009 کے الیکشنز کے بعد جو آئے تھے سید مہدی شاہ, وہ یہاں سے جیت کر پہلے سی ایم منتخب ہوئے تھے. اس وقت موجودہ گورنر بھی ظاہر ہے مہدی شاہ صاحب ہیں جو کہ اسی حلقے کے ہیں. یہاں پر پولنگ بہت اچھے طریقے سے بہت پرامن انداز سے جاری ہے. باہر لوگوں کا رش ہے. اندر ہم گئے ہیں, پولنگ بوتھ میں گئے ہیں, تمام تر پارٹی سے جو ریپرزینٹیٹو ان سے ہم نے بات کی ہے اور سب نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا, بلکہ ان کے اپنے الفاظ تھے کہ بہت فیئر انداز سے یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور سب نے اس پہ بہت سکون کا اظہار کیا ہے. یہاں پر جو 3 الیکشنز ہوئے ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہے. 2009 کا الیکشن پیپلز پارٹی جیتی ہے, 15 کا نون لیگ جیتی ہے اور 15 کا الیکشن نون لیگ 1 ووٹ سے جیتی ہے. راجہ تابان صاحب نون لیگ کے امیدوار تھے جو کہ اس سال بھی نون لیگ کے ہیں, 1 ووٹ سے جیت گئے وہ. اور 2020 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن جیت گئی. پاکستان تحریک انصاف کے وہی امیدوار ہیں ابھی بھی. راجہ جلال جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے تھے اور 1 ووٹ سے ہار گئے تھے, وہ اس وقت استحکام پاکستان پارٹی سے ہیں. باقی پارٹیز کے اپنے اپنے نمائندے ہیں اور پیپلز پارٹی سے سید مہدی شاہ جو کہ اس وقت گورنر ہیں, جو کہ پہلے سی ایم تھے, ان کے بیٹے سید توقیر شاہ الیکشن لڑ رہے ہیں. راجہ جلال جو استحکام پاکستان پارٹی کے, ان کا اپنا ووٹ ہے, وہ بھی ایک اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف پچھلا الیکشن جیتی ہے. مہدی شاہ صاحب کا تگڑا حلقہ یہاں سے سی ایم بنے ہیں. نون لیگ نے اپنے ووٹ نکالے ہیں. سو ویری انٹرسٹنگ کانٹیسٹ از ایکسپیکٹڈ ہیئر ایز ویل. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے آزاد کشمیر پارٹی کا اجلاس بلا لیا. ذرائع کا کہنا ہے بلاول بھٹو آزاد جموں کشمیر کی صورتحال سے ناخوش ہیں. بلاول کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی صورتحال سے متعلق پارٹی کا اہم اجلاس اسلام آباد میں ہوگا. آزاد کشمیر کی صورتحال سے ناخوش بلاول بھٹو اجلاس میں اہم فیصلے کریں گے. زرداری ہاؤس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاسوں کا احوال. پہلا اجلاس وزیر اعظم آزاد کشمیر اور دوسرا اجلاس فریال تالپور کی زیر صدارت ہوا. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں مہاجرین نشستوں کے معاملے پر ارکان کی اختلافی آرا سامنے آئی. متعدد ارکان نے مہاجرین کی نشستوں پر پارٹی سے واضح موقف اختیار کرنے کا مطالبہ کیا. ارکان نے کہا مہاجرین نشستوں کے خاتمے یا تعداد میں کمی کی حمایت پر غور کیا جائے. اگر واضح پالیسی نہیں اپنائی تو آئندہ انتخابات میں نون لیگ کو سیاسی فائدہ مل سکتا ہے. ارکان نے کہا مہاجرین نشستوں کو برقرار رکھنے سے پیپلز پارٹی کو سیاسی فائدہ نہیں ہوگا. بعض ارکان نے کہا مہاجرین نشستوں کو 12 سے کم کر کے 6 کرنے کے موقف پر غور کیا جائے. مہاجرین نشستوں کے معاملے پر حمایت یا مخالفت کا حتمی فیصلہ بلاول سے مشاورت سے مشروط ہے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے اقدامات کے خلاف تحصیل ڈھڈیال کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں. کہا کہ لوگ ہر جگہ راستے بند کر کے خرابی پیدا کر رہے ہیں, لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں, ریاست کا امن خراب کر رہے ہیں. اب اگر کوئی راستہ بند کیا تو نقصان کے ذمہ دار ایکشن کمیٹی والے ہوں گے. السلام علیکم. گل یہ ہے کہ اصا بہت ٹائم ہوئی گیا تکنے پہ ہاں, ہر جگہ راستے بند, ہر جگہ خرابی. یہ جڑے جتھے شروع ہے نا ہر جگہ سے پریشان کرنے, ساڑے ریاست کا امن ہی نہ خراب کیتا وا. اصا کتنی دفعہ انہیں کی بالکل جائی نے سمجھایا کہ اصا کی عادت تک نہ ہڑو کہ تسا ہر معاملے راستے بند کرنے ہو, ہر معاملے تسا راستے بند کری تو اصا خراب کرنے ہو. اصا پولیس رینجر اور پاک فوج نہ لیا, ٹھیک ہے. اگر مزید ان راستے بند ہوئے اصا کوئی زبان اس تو علاوہ کوئی زبان نہ سمجھا لگے. یہ بالکل یاد رکھا ہے جے اگر اصا ہوں مزید کوئی راستہ تسا بند کیتا پھر جہاں بھی نقصان ہے اس نے ذمہوار تس ایکشن کمیٹی لے خود دوسو. یہ ماڑا واضح پیغام دے مکی پورا تحصیل ڈڈیال جاننا, ٹھیک. اس ڈڈیال کے بچہ مکی جاننا ہے. فی امان اللہ اگر انہیں نہ سمجھے تو اس لیے زبان سے سمجھا سا. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. فریال تالپور کی ہدایت پر ترجمان سندھ حکومت اور ایم پی اے سعدیہ جاوید نے کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار ہونے والی خاتون ڈاکٹر کی عیادت کی. سعدیہ جاوید نے متاثرہ ڈاکٹر کو فریال تالپور کے مکمل تعاون کا پیغام پہنچایا. فریال تالپور نے پیغام میں متاثرہ خاتون ڈاکٹر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا خواتین کے خلاف تشدد اور صفاقانہ جرائم مہذب معاشرے کے لیے ناقابل قبول ہے. متاثرہ ڈاکٹر کے علاج اور نگہداشت میں ہر ممکن تعاون کیا جائے گا. پیپلز پارٹی ہمیشہ خواتین کے حقوق تحفظ اور بااختیار بنانے کے لیے کردار ادا کرتی ہے. سعدیہ جاوید نے کہا سندھ حکومت اور پیپلز پارٹی مشکل وقت میں متاثرہ ڈاکٹر اور اہل خانہ کے ساتھ ہیں. متاثرہ خاندان کی ہر ممکن مدد کو یقینی بنایا جائے گا.
वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तेजाब गर्दी का शिकार खातून डॉक्टर की जान बचाने वाले हीरो को टेलीफोन। कहा, अल्लाह आपको सेहत दे, आपने हिम्मत की और जान खतरे में डालकर खातून को बचाने की कोशिश की। आप कौमी हीरो हैं। आपसे वजीर आला हाउस में मुलाकात का मुंतजर हूं। आपके इलाज के लिए जरूरत हुई तो बाहर भी भेजा जाएगा। नौजवान अब्दुल रजाक तरकई ने कहा, यह हमारा फर्ज है, आप लोगों ने ही मदद करना सिखाया है। बेटा कैसे हैं आप? ठीक है जी सर, अल्लाह का शुक्र है सर, अभी ठीक तो है। अल्लाह आपको सेहत दे, आपने बहुत हिम्मत की है, आपको बहुत शाबाश है। इंशाल्लाह आपको बुलाऊंगा सीएम हाउस में, आपसे मुलाकात भी करूंगा इंशाल्लाह। सर अगर आपको इलाज की जरूरत है तो हम आपको बाहर भी भेज देंगे। सर ये तो हम लोगों का फर्ज है, ये तो आप लोगों ने सिखाया ना। हाँ शाबाश है आपको बेटा, आपने बहुत हिम्मत की। हुआ क्या था वाकया? सर मैं यहाँ छत के नीचे खड़ा था, तो थोड़ा शोर मच गया। सामने डॉक्टर रूम का कमरा है ना। फिर वहाँ पर जो मैंने देखा, एक लड़की थी, उस गोश्त से सब गोश्त हम साइड पर सब बिल गया ना। इज्जत के लिए मैंने अपना शर्ट उतार दिया, वही के सामने मुसाविर पे भी झाड़ा ना। फिर उसके बाद वो तेजाब थे, कुछ भी थे, वो इतना तेज थी कि मुझे फिर कुछ समझ नहीं आया। अच्छा जी सर, उसने मुझे इतना जोर से पकड़ा, इसने मुझे इतना जोर से पकड़ाया कि मेरा बदन बस जल गया उस वजह से। उस औरत ने पकड़ा आपको? जी सर, क्योंकि वो बेचारा बहुत दग में थे, इसमें थे ना, दर्द में थे। ओह माय गॉड। अच्छा जी सर। अच्छा चले, आपने बहुत हिम्मत की। अगर आपको जरूरत है तो हम आपको कराची भेजेंगे। थैंक यू सर। अवार्ड भी देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। खबर आपको दें कराची से, जहां पर गुलशन इकबाल में शॉपिंग मॉल में कोल्ड स्टोरेज में आग लग गई है। रेस्क्यू 1122 ने कोल्ड स्टोरेज में लगी आग पर काबू पाया है। अदनान राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं, आगाह कीजिए अदनान। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल गुलशन इकबाल निजी शॉपिंग मॉल के कोल्ड स्टोरेज रूम में आतिशबाजी का वाकया पेश आया था। रेस्क्यू 1122 की बर्वक्त कार्रवाई इससे आग पर काबू पा लिए गए, जबकि रेस्क्यू काम की जानिब से बताया जा रहा है कि आग से खवातीन समेत 6 अफराद मुतासिर हुए थे। मुतासिरीन में 4 अफराद को मौके पर ही तिबी इमदाद फराहम कर दी गई थी, जबकि मुतासिरीन में सना, एनी, महर और मोहम्मद मुस्तफा शामिल है। हुकाम की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि दम घुटने से मुतासिर मजीद 2 खवातीन को तिबी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अदनान आपका शुक्रिया। अब तक के लिए इतना। देखते रहिए ARY न्यूज़।